اچھا، اس میں خوشی کی یہ بات تھی کہ کرونا کی بات تقریباً ملک سے ختم ہو گئی اور اس کے لیے کافی کاروبار کھول دیے گئے، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ صرف میری جہاز کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے۔ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اور اس سے ہماری جو کمیونٹی تھی وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس وجہ سے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے صوبائی حکومت پنجاب نے ہم سے وعدہ کیا تھا 13 جولائی کو میاں اسلم اقبال صاحب نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے کہ 1 ستمبر سے میرج ہال کو کھول دیا جائے گا۔ یہ ہماری حتمی تاریخ ہوگی۔ اگر حالات بہتر ہوئے تو یہ اگست میں بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے کیے تو انہوں نے باقاعدہ پروگرام ہوا تھا 23 جولائی کو، کامران خان کا پروگرام۔ اس میں اعلان کیا کہ یہ عید سے پہلے میرج ہال بھی کھول دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں تک نہیں رہی، اس کے بعد 4 اگست کو کامران خان کا ہی پروگرام ہے، حماد اظہر صاحب جو کہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ اس انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ انڈسٹری بالکل ختم ہو جائے، لہٰذا ہم 2-3 دن کے اندر ہی یہ انڈسٹری کو کھول دیں گے۔ مگر ہماری حیرتی انتہا اس وقت ہوئی جب کہ اسد عمر صاحب نے ساری انڈسٹریاں کھول دی، وہ بھی انڈسٹریاں جو کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی، جیسے ایک بس ہے جس کی چھت 5-6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 7 لوگ بیٹھے ہیں، وہ ساری کھول دی گئی۔ بیوٹی پارلرز کھول دیا گیا، ریسٹورنٹ کھول دیا۔ ریسٹورنٹ کا ہمارے شادی ہال تقریباً ایک ہی شعبہ ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ہمارا اس سے اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے پاس جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں۔ اس میں تو ہوتا کبھی کوئی کسی فیملی سے ہے، کوئی کسی شہر سے ہے، کوئی کسی علاقے سے ہے، مگر ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں۔ مگر وہ یہ سب کچھ ہماری یعنی کہ بہت ہی دکھ ہوا کہ اسد عمر صاحب کا یہ بیان سن کے یہ 15 ستمبر کو کھولے جائیں گے، اور اس میں بھی انہوں نے شک والی بات رکھی، کھل سکتے ہیں، کھل جائیں گے، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو اس لیے ہماری یہ کیا ہے کہ جب ایک صوبائی حکومت ایک سٹیج کے اوپر آ کے، کنٹینر کے اوپر آ کے، ایک میڈیا کے اوپر آ کے وعدہ کر لے تو پھر مرکزی حکومت کو بھی اس کا پاس کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ اس وجہ سے جب دونوں بیان ہو گئے، حماد اظہر کا بھی بیان ہو گیا اور میاں اسلم اقبال کا بھی بیان ہو گیا، تو ہم نے اپنی بکنگیں شروع کر دی۔ ہم نے اگست کی بکنگ کر لی، ستمبر کی بھی بکنگ کر لی۔ اب وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے ایڈوانس پکڑے ہوئے ہیں، ہم کس طرح جٹائیں کہ ہم آپ کے فنکشن نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم حکومت سے معاذرت نہیں چاہتے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے جو شادی حال ہیں وہ 14 اگست سے پہلے یوم آزادی سے پہلے ہمارے کاروبار کو بھی آزاد کر دیا جائے، تاکہ ہم بھی عزت کی روٹی کما سکیں، اور ہمارے جو لاکھوں مزدور بیکار ہو رہے ہیں وہ بیکار ہونے سے بچ جائیں۔ کوئی ایسی انڈسٹری نہیں جس نے پورے 5 مہینے اپنا صبر کیا ہو، تو اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہے، اور ہم محاذرائی نہیں چاہتے۔ حکومت سے چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اعلان کرے، امینڈمنٹ کرے جو کل کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور شادی حال ہمارے جو ہیں 14 اگست سے پہلے کھلنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ گورنمنٹس کے 15 ستمبر میرج ہال کھولنے کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ میاں اسلم اقبال نے ہمارے 13 جولائی کے پروٹیسٹ پہ ہمارے کنٹینر پر آ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ستمبر سے پہلے آپ کے شادی ہال کھول دیں گے۔ انہوں نے 1 ستمبر ہمیں لاسٹ ڈیٹ دی تھی، اور ان کا میرے ساتھ یہ پرامس تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جو آپ کا 14 دن کا سیزن ہے اس کو ہم لگوانے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک شرط رکھی تھی کہ اگر کورونا کم ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 اگست سے کھولنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے پروف کے طور پر انہوں نے 9 دن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس کو 3 دن پہلے واپس لے لیا، اور اس کی یہ مثال ہے کہ پاکستان سے کورونا کی شرح 0 پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ جب
आप 3 दिन के प्रोटेस्ट सॉरी माजरत, आप 3 दिन के जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको वापस ले रहे हैं, तो फिर हमारे शादी हाल को 15 दिन क्यों बढ़ा दिया गया? इस वक्त मेरी घूमते वक्त सिर्फ अपील है, आपने थिएटर तक खोल दिए हैं जिसमें सीट के साथ आदमी बैठा होता है। हमने गवर्नमेंट को एसओपी दिए थे कि हम 20 स्क्वायर फुट से बजाय हम 40 स्क्वायर फुट जगह पर पर्सन को देंगे। हम जहां चेयर्स पे 10 कुर्सियां लगती थी वहां पर हम 5 लगाएंगे। हमने तो गवर्नमेंट को ये बात कही थी कि हम आपके हमारे पास जो मेहमान आता है वो बिल्कुल घर से नहा धोकर सैनिटाइज होकर आता है। और एक मैं रेस्टोरेंट की मुखालफत नहीं कर रहा, एक रेस्टोरेंट में अगर वो 12 बजे स्टार्ट होता है तो रात 2 बजे तक वहां पे 200 बंदे की गुंजाइश है, तो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर 1000 बंदा खाना खाता है। वो ना सैनिटाइजर हो सकता है ना वो साफ हो सकता है। आपने हमें उससे भी बदतर कराते दिया। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि 15 सितंबर का फैसला वापस ले और होटल इंडस्ट्री के साथ हमारी इस इंडस्ट्री को खोले। अगर आपने होटल इंडस्ट्री के साथ हमारी इस इंडस्ट्री को ना खोला तो फिर 11 को हम तमाम सूबों की मुशावरत से हम एक लाहे-अमल इख्तियार करेंगे और उसमें जो भी हम कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में एक ही वक्त वो प्रोटेस्ट मौजूद होगा। और आज देखें कि आज इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ कैची से आए हुए राना रईस साहब भी मौजूद हैं, मैं पंजाब से मौजूद हूँ, केपीके से खालिद साहब मौजूद हैं, कोयटा से शाकर साहब मौजूद हैं और फेडरल से सुलेमान अशरफ साहब जो फेडरल के यहाँ के सदर हैं तमाम मौजूद हैं। इसलिए हम पूरे पाकिस्तान के मैरिज हॉल वाले एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अगर आपने हमारी बात को ना माना तो इंशाअल्लाह ताला 11 को हम अपना लाहे-अमल देंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सड़कों पे धमाधम मस्त अंदर होगा और उसकी खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, हम शादी वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। शुक्रिया। के लिए हम खोलने के फैसले को तो इसको सराहते हैं, लेकिन जो 15 सितंबर की जो डेट की बात की है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी हालत में। और हम आपके तवज्जुह से जितने चैनल्स इस वक्त आए हैं हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रेस्टोरेंट अब रेस्टोरेंट को ये खोल सकते हैं उसी तरीके से शादी हाल के लिए भी ये अनाउंसमेंट करें 10 अगस्त से। हमें कतई 15 अगस्त जो है वो एक्सेप्ट 15 सितंबर एक्सेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं हमारे तमाम शादी हाल और पाकिस्तान के ये चारों सूबों के सुदूर इस वक्त आपके सामने एक यकजहत होके बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं जो इन्होंने बात की है 15 सितंबर की। जब से शादी हाल बंद हुए हैं हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को खुद से सैलरीज देते आए हैं। अब हमारी भी बस हो चुकी है। आप एक चीज़ को समझें, हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली है, उसके बावजूद ये हमें प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं। इन्होंने हमसे 13 जुलाई में भी आके जो बात की थी 1 सितंबर की, इन्हीं की बात के ऊपर जो इन्होंने मीडिया में कहा था, हम लोगों ने बुकिंगें भी की हैं, इनकी ज़बान के ऊपर हमने बुकिंग किया। अभी हम कहाँ खड़े हैं आप लोग देखें। अब हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे, उन माँ बाप को क्या जवाब देंगे? अब बस बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप लोग हमारे लिए सोचें। हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा हमारे कारोबार के लिए भी बोला जाए ताकि आप इस चीज़ को समझें कि जब शादी हाल 13 मार्च को बंद हुए थे उस वक्त इन्होंने शादी हाल बंद करने की बात नहीं की थी। इन्होंने उस वक्त बात की थी लार्जर गैदरिंग हम बंद कर रहे हैं। अब इन्होंने तमाम लार्जर गैदरिंग जब खोल दिए तो शादी हाल क्यों नहीं खोलते हैं? आप 15 सितंबर की भी जो बात करते हैं उसके अंदर दोहरी बात होती है। आप इसको 10 अगस्त को खोलें रेस्टोरेंट के साथ। हम और हमसे जुड़ी लेबर, हमसे जुड़ी अलाइड इंडस्ट्री इस वक्त बहुत माली परेशानी के अंदर मुब्तला है, गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है, खुदारा हमारे चारों जो सूबों से सुदूर जमा हुए हैं ये यकजहती दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा मैसेज आप ऊपर तक चलाएं ताकि हमारे जितने भी जो हमारी अपील है वो आगे तक पहुंचे और हमारे मामलात जो हैं वो ये 10 अगस्त तक खोलने की बात करें। शुक्रिया। और वेडिंग इंडस्ट्री में इस वक्त कोई दूसरी तंजीम नहीं है। हम मुतफ़िका तौर पर स्टेज से ये अहद करते हैं कि हुकूमत अगर हमारी किसी किस्म की भी मेरिट की बुनियाद पर अगर हमारी मौक़िफ़ की तायीद नहीं करेंगे तो हम इसको 2 पाकिस्तान समझेंगे। और अगर 2 पाकिस्तान समझेंगे
تو ہم حکومت کو ایک الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے ہمارے شادی ہال کھول دیں، اور اس بنیاد پر کھول دیں کہ ریسٹورنٹ اور شادی ہال میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، وہاں پر بھی ڈائننگ ہے، یہاں پر بھی ڈائننگ ہے، وہاں پر بھی سٹنگ ہے، یہاں پر بھی سٹنگ ہے، وہاں پر بھی، اور یہ اس طرح کی سٹنگ ہے جس طرح وزیر اعظم صاحب، جس طرح ایک آرمی چیف، جس طرح ایک جج، اور جس طرح ہمارے ایک عام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم اس ریسٹورنٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ لیکن یہ منافقت کا زمانہ ہے، حکومت کے ساتھ میرٹ کا نام تو لیتے ہیں لیکن میرٹ کے نام پر میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں، انصاف کا نام لیتے ہیں لیکن خود اپنے پارلیمنٹ میں شادیاں کرتے ہیں، جب ہمارے مارکیز اور ہمارے ریسٹورنٹس اور ہال میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اس قسم کے ڈبل قانون، چاہے وہ کینٹ ایریا میں ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو، یا چاہے وہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور سے طاقتور کے پاس ہو، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ دو پاکستان کے دو نظریے ہم نے پہلے دو قومی نظریے کو انٹرٹین کر چکے ہیں، ایک پاکستان میں اگر دو قومی نظریہ کوئی کرے گا تو ہم اس کو غدار ڈکلیئر کریں گے، اور جس طرح پہلے ڈی چوک میں ہم نے اعلان کیا تھا اس طرح ڈی چوک میں دوبارہ آ گئے تو رب ذوالجلال کی قسم، چاہے موت ہو زندگی ہو، آپ کے پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائیں گے۔ اور میں ایک بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت، آپ لوگ ایک جرت کریں یار، ایک بھائی بندی، ایک اسلام والی بات میرے ساتھ کریں اور یہ بتائیں کہ ایک ٹیبل پہ جنٹری جب 4 لوگ 8 لوگ بیٹھتے ہیں بڑے ڈیسنٹ طریقے سے پروٹوکول کے تحت، وہ کس طرح ہائی رسک میں آتے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ انصاف کے دائی ہیں تو اس سٹیٹ میں، اس لائن پہ مجھے اپنا ورڈکٹ پیش کریں کہ ہم ہائی رسک میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر ہم ہائی رسک میں آتے ہیں تو میں اسٹیج کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ 1 سال پر ہمارے لیے پابندی لگائی جائے، لیکن اگر یہ غدار اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس سے روکتے ہیں تو ہم ایسے 2 قانون کو اٹموسٹ رد کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو۔ ہائی رسک کے لیول پہ جس طرح یہ ہمیں آخر پہ لے آئے ہیں، اسی طریقے سے یہ دوبارہ بھی انہوں نے ہمیں الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کرونا آ گیا تو ہم اس کو بند کر سکتے ہیں۔ ہم حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آہد کرونا آ جائے یا ڈرونا آ جائے، ہم کسی کاروبار کو پاکستان میں بند نہیں کریں گے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ بے غیرت ہو، آپ ان بیماریوں کے لیے جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، آپ نے اس پہ واویلا نہیں کیا، ایک دکان کو بند نہیں کی، ایک راستے کو بند نہیں کیا، لیکن جس سے پورے پاکستان میں اب تک 5000 لوگ نہیں مرے، یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے۔ جب 4 5 6 مہینے ایک وبا ہوگی اسے وبا نہیں کہتے، جس سے 5 مہینے میں 5000 لوگ مرتے ہیں۔ 5000 تو آپ ہاسپٹل کی کمپیریٹیو اسٹڈی اٹھا لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چیسٹ انفیکشن سے گزشتہ سال 4 مہینوں میں کتنے بنے گے۔ ان کے ساتھ تعداد 4000 سے زیادہ آئے گا۔ اگر یہ 4000 تعداد اور یہ 4000، تو میں کہتا ہوں یہ پروجیکٹ اورینٹڈ لوگ ہیں، یہ یہاں پر وزیر اعظم نہیں ہے، یہ ایجنٹس ہیں اور یہ اس ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ فارن پروجیکٹ کے ذریعے یہ 50,000 لوگوں کی کمٹمنٹ ان کی ہو چکی ہے کہ ہم 50,000 ڈیتھ دیں گے تو پاکستان کا پورا قرض معاف کریں۔ آپ 50,000 لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ اٹھ جائیں۔ میں نادر ایریا میں ہمارا صرف 1 مہینے کا سیزن رہ چکا ہے، وہ بیچارے 3 مہینے کماتے ہیں اور پھر پورا سال کھاتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ ان کے لیے ایک بات میں سراہتا ہوں کہ ہمارے ڈی چوک میں اور ہمارے لاہور کے جو دھرنے، اس نے صرف حکومت پہ اتنا پریشر ڈال دیا کہ اتنے تمام چیزوں کو، لیکن چونکہ ان کی سرپرستی اس پورے پاکستان کے تمام سٹیٹس کی ریپریزنٹیشن ویڈنگ انڈسٹری کرے، تو یہ متعصب لوگ ہیں، یہ تعصب کی بنیاد پر ویڈنگ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ضد کی بنیاد پر۔ مجھے ثابت کریں چیف جسٹس صاحب، آپ جواب دیں کہ ریسٹورنٹ اور شادی ہال کے سٹنگ میں، ڈائننگ میں کیا فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جائیں گے، ہم چاروں ہائی کورٹ، 6-7 ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کریں گے۔ میں یہاں پر بڑے بڑے جرنیلوں، بڑے بڑے بیوروکریٹوں، بڑے بڑے افسروں کے لیے بڑے بڑے مراحت ہیں، چاہے وہ کرونا ہو، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ خان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا گزارا کرو، آپ 3 مہینے کی تنخواہیں ہٹائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پاکستان سے
اس کرونا میں فائدہ لے رہے ہیں اور ہم نقصان لے رہے ہیں اور ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ہم ریڑھ کی ہڈی ہے، تو میں آپ کے اس منافقانہ سسٹم کو رد کرتا ہوں۔ پاکستان میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ میں اپنے محنت کشوں کے لیے، اپنے مزدوروں کے لیے مراعات چاہتا ہوں۔ حکومت وقت آپ نے مراعات دینا ہوگا، چاہے شادی ہال کھل جائے، ہم ڈی چوک میں بیٹھیں گے پھر بھی ان محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے، اور آپ سے جس طرح پورے پاکستان کے بڑے لٹیروں کو پلاٹیں دیتے ہیں، مراعات دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں اور پیسے نقد دیتے ہیں، اور آپ اسمبلیوں کو خریدتے ہیں، تو ان بیچاروں کو بھی آپ نے کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ یہ پاکستان آپ کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ سب سٹیک ہولڈر کے، یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ اس میں آج کے بعد کسی قسم کی بھی بے انصافی ہوگی تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے سارے بھائی اکٹھے ہو کے، اور غریب اور محنت کشوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو حکومت جس طرح سارے لوٹ رہے ہیں، ہمارے چیمبر کی میٹنگ تھی تو وزیر اعظم نے کہا کہ میرے قرضے معاف کر دیے، سارے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے تالیاں، دکاندار بیچارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا معاف کر دیا؟ میں نے کہا اس چیز کو معاف کر دیا جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں لیا، اور اس چیز کو معاف کر دیا جو یہ حرامزادے، یہ لٹیرے لے رہے ہیں اور یہ بڑے لے رہے ہیں۔ اب اس کو رد کرتے ہیں۔ ہمیں یوٹیلیٹی بلز اور ہمارے جتنے بھی کرائے ہیں، ہم وہ کرائے ادا نہیں کر سکتے پرائم منسٹر صاحب۔ ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے منیمم ایک بار کی اور ایک یونٹ کو 3 کروڑ روپے 3 سال کے لیے بلا سود کر دینے ہوں گے۔ اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو رد کریں گے تو ہم آپ کے پارلیمنٹ کو رد کریں گے اور آپ کے خلاف احتجاج اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔